صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلی مرتبہ آپ کے اس قصبہ میں آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. کسی دینی جلسے کا مقصد اگر کسی کو زج کرنا ہو یا کسی فرقے کو ہیٹ کرنا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کو ضائع کرنا ہے. مقصد دینی جلسے سے اللہ کی رضا ہونا چاہیے. میں ہر قسم کی ہٹ دھرمی دھڑے بندی اس سے ہٹ کے میں گفتگو کروں گا. اور آپ سے امید رکھوں گا آپ بھی ہر قسم کی دھڑے بندی سے ہٹ کے میری گفتگو سنیں. عنوان انہوں نے تجویز کیا ہے مشن رسالت. کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا. آپ کی دعوت کیا تھی. آپ مکے والوں سے
منوانا کیا چاہتے تھے؟ کس مسئلے میں آپ کا اور مکے کے کافروں کا جھگڑا ہوا؟ جو مسئلہ کڑوا اتنا تھا کہ جنہوں نے نہیں مانا نا، وہ کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا اور کہنے لگا بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں دساں یا مٹھی والی شے آپ دسے؟ سبحان اللہ۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ لیکن اس نے نہیں مانی۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر میرے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ وادی میں پہنچے تو جانور میرے نبی سے کلام کرنے لگ گئے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے انگلی کا اشارہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ میرے آقا نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں پھینکی، کڑوا کنویں ہی میٹھا ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے اس مشن کو نہیں مانا، اس دعوت کو جو میرا نبی منوانا چاہتا تھا اسے نہیں مانا۔ اور جن کو وہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا، ان کے لیے میٹھا اتنا تھا کہ پھر لوگوں نے اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دی، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا گیا، مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا گیا، دوسرے دن پھر اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لایا گیا اور ٹھوکر مار کے پوچھا گیا پھر اس کا نام لے گا؟ اور اس نے مسکرا کے کہا اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ مسئلہ میٹھا اتنا تھا، خونی رشتے ختم ہو گئے، بیٹا باپ کے مقابلے میں آ گیا، بھتیجا چچا کے مقابلے میں آ گیا، بھانجا ماموں کے، سکا بھائی سکے بھائی کے مقابلے میں آیا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بولیے بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ اپنوں کے درمیان تھی کہ پرایوں کے درمیان تھی؟ ادھر پرائے کھڑے تھے، ادھر میرے نبی کے چچا حمزہ ہیں، مقابلے میں حضرت حمزہ کے بھائی عباس ہیں، بھائی بھائی کے مقابلے میں آئے۔ ادھر حضرت علی کھڑے ہیں، مقابلے میں حضرت علی کے سکے بھائی عقیل کھڑے، وہ ابو جال کے جھنڈے کے لیے۔ ادھر میرے نبی کھڑے ہیں، مقابلے میں میرے نبی کا داماد ابو العاص کھڑے، ادھر حضرت ابو بکر ہیں، ادھر حضرت ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن ہے۔ خونی رشتے پیچھے رہ گئے اور روحانی رشتے مضبوط ہیں۔ جنگ بدر میں
حضرت سعد کا سکا بھائی قیدی بن گئے. حضرت سعد میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہیں, سکا بھائی ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے. قیدی بنانا تو جس صحابی نے قیدی بنایا وہ اس کی مشکیں بازو پیچھے کر کے پگڑی سے اس کے بازو کو کس رہا. سامنے سے حضرت صاحب آئے. پتر بہ جا. بھائی نے دیکھا نا کہ بھائی جان آ رہے ہیں تو دل میں آیا کہ میری سفارش کریں گے, میں نہ بنوں, میرا بھرا ہے, چھڑ دیو, کدا ہی نہیں جاندہ. اس کے دل میں آیا. حضرت سعد قریب آئے نا تو حضرت سعد اس باندھنے والے کہتے ہیں ذرا کس کے بننی. اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں, ماں تو ان کی بھی تھی لیکن وہ بھی مشرکہ تھی نا. اس دی ماں کو پیسے بڑے نہیں, فدیہ چنگا لبے. اس نے کہا بھائی جان میں نے سوچا تھا میری سفارش کرو گے کہ نہ باندھو, میری ضمانت پہ چھوڑ دو. آپ کہتے ہیں ذرا کس کے بننی. تو حضرت سعد نے ایک جملہ کہا اور آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا. حضرت سعد نے کہا تو میرا بھائی نہیں ہے, باندھنے والا میرا بھائی ہے. وہ کون سا مسئلہ تھا جس نے بھائی کو بھائی کے مقابلے میں کھڑا کر. آج تک تمہیں یہ مسئلہ نہیں بتایا گیا نا. تقریریں ہوتی رہتی ہیں, ناراض نہیں ہونا. کچھ باتیں شاید میری کڑوی بھی ہوں لیکن کدی کدی کڑوی دوائی بھی پی لینی چاہیے, اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے. تمہیں سیرت کے جلسے میں ہمیشہ یہ سنایا گیا کہ ہمارے نبی خوبصورت بڑے تھے, حسین بڑے تھے, آپ کی زلفیں ایسی تھی, آنکھ ایسی تھی, چہرہ ایسا تھا, ہاتھ ایسے تھے. سیرت کے جلسے میں آپ کو صرف یہ سنایا گیا ہے. حسن کا انکار نہیں ہے مجھے, میرا نبی صرف حسین نہیں ہے, میرا نبی حسینوں میں آسن ہے. میرا نبی صرف جمیل نہیں ہے, میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہے. میرا نبی سب سے بڑھ کے خوبصورت ہے, سب سے بڑھ کے حسین ہے. آپ کے دانت مبارک اتنے چمکیلے ہیں, آسمان کے تارے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے. زلفیں اتنی کالی ہیں, رات کی سیاہی مقابلہ نہ کر سکے. آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہے, عنبر اور کستوری مقابلہ نہ کر سکے. حسن کا انکار نہیں کر رہا لیکن سیرت نبی کی بیان کر رہے ہو اور اس میں حسن کا تذکرہ کرتے ہو, صرف حسن کا تذکرہ کرتے ہو. سچی سچی بات بتاؤ, جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, میرے نبی جتنے بھی حسین ہوں, جتنے بھی خوبصورت ہوں, حسینوں میں آسن ہوں, جمیلوں میں اجمل ہوں, آپ کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی سے زیادہ نرم ہوں, آنکھیں چشمے غزالہ ہوں, اور زلفیں جو ہے رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ ہوں, چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ چمک والا ہو. یہ کمال میرے نبی کا ہے کہ حسن دینے والے کا ہے؟ اور جلسہ کس کا کر رہے ہو, اس میں بیان کیا کر رہے ہو جس میں نبی کا اپنا کمال کوئی نہیں؟ اس میں سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ کا. اس سے پہلے شاید یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی. اوت کے میدان میں آپ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا, سامنے والا دانت جڑ سے نہیں نکلا, درمیان سے ٹوٹ گیا. یہ سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جائے, یہ حسن میں عیب ہے. اس کے بعد بندہ بولے, مسکرائے, یہ دانت اچھا نہیں لگتا. آپ کا سامنے والا دانت ٹوٹ گیا. صحابہ کہتے ہیں اس دانت کے ٹوٹنے کے بعد جب آقا مسکرایا کرتے تھے, جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا, باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگا.
اس ٹوٹے ہوئے دانت میں حسن کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے۔ میں سیرت کا وہ حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں سے کمال میرے نبی کا شروع ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ میں نے کہا نا تمہیں یہ باتیں سرسری طور پہ اچھی نہیں لگیں گی، ورنہ بتاؤ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نبوت کے ملنے سے پہلے آپ حسین نہیں تھے؟ نبوت کے ملنے کے بعد حسن ملا ہے؟ پہلے حسین نہیں تھے آپ؟ آپ کی زلفیں خوبصورت، آپ کی آنکھیں خوبصورت، آپ کا چہرہ خوبصورت، آپ کی چال ڈھال نبوت کے ملنے سے پہلے بھی تو خوبصورت تھے۔ امانت بھی تھی، صداقت بھی تھی، دیانت بھی تھی، شرافت بھی تھی، کنواری لڑکی سے بڑھ کے آپ حیادار تھے۔ یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود تھیں۔ مکے سے باہر کتنے لوگ میرے نبی کو جانتے تھے؟ بولو نا، کتنے لوگ جانتے تھے میرے نبی کو؟ طائف والے، جدے والے، یثرب والے، عراق والے، شام والے، کتنے لوگ میرے نبی کو جانتے تھے؟ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، شرافت بھی، دیانت بھی، صداقت بھی، امانت بھی، ساری خوبیاں موجود ہیں، اور میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی بندہ جانتا تک نہیں ہے۔ میں آج وہ مشن بیان کرنے لگا ہوں۔ جب میرے نبی نے وہ مشن بیان کرنا شروع کیا نا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، عرش پہ بھی میرے نبی کے نام کی دھومیں مچ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہر طرف محمد محمد ہونے لگ گیا تھا، محمد محمد ہونے لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرنا ہے بھائی، من پتہ لگے میں تساں زندہ ہو، میں قبرستان نہیں آنا، اتنا تھوڑا سا احساس آپ نے مجھے دیا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بچے بیٹھے ہیں، وہ میری باتوں کا جواب دیتے چلے جائیں، میرا سفر آسان ہوتا چلا جائے۔ کیا میرے نبی مشرکین مکہ سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے؟ مکے کے مشرک اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے کہ اللہ کوئی نہیں، اور میرے آقا منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے۔ بولو، یہی اختلاف تھا، یہی جھگڑا تھا۔ یہ جھگڑا نہیں تھا، مکے کے مشرک اللہ کو مانتے تھے۔ بغیر دلیل کے بات نہیں کروں۔ میرے آقا کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ تیسری دلیل میری بڑی خوبصورت ہے، نفیس بھی ہے، نفیس دماغ اس کو قبول کریں گے۔ مشرک تھے نا وہ لوگ، کیا تھے؟ مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ بولو، شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ بولو 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 ذرا، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ کسی کو معلوم ہوتا ہے مشرک بندہ بندا ہی تائیں جو پہلے اللہ نو مننے، جی اللہ نو نہیں مننا تے شریک کس نال کرنا؟ اللہ کو وہ مانتے تھے۔ آج جو کچھ باتیں میں کر کے جاؤں گا آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی۔ پھر اختلاف اس میں ہوگا کہ وہ اللہ کی صفتیں نہیں مانتے ہوں گے، مثلا خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، زندگی دینے والا ہونا، موت دینے والا ہونا، تدبیریں کرنے والا ہونا، بارش برسانے والا ہونا، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہونا، ان کی رکھوالی کرنے والا، یہ ساری باتیں مکے کے مشرک نہیں مانتے ہوں گے، اور میرے نبی ان سے منوانا چاہتے ہیں مانو اللہ خالق ہے، مانو اللہ مالک ہے، مانو اللہ روزی دینے والا ہے، مانو اللہ زندگیاں بخشنے والا ہے، مانو اللہ موت دینے والا ہے۔ یہ منوانا چاہتے تھے، یہ نہیں منوانا چاہتے تھے۔
یہ ساریاں گلاں کعبہ دے رب دی قسم مکے کے مشرک جانتے اس کے باوجود وہ مشرک تھے. حوالے کے لیے میں صرف ایک حوالہ دوں گا ورنہ میں اور حوالے بھی دے سکتا ہوں. 20 حوالے قرآن سے دے سکتا ہوں. صرف ایک حوالہ دوں گا. سورت یونس 11واں پارہ آیت نمبر 31. میں آیت بھی پڑھوں گا ترجمہ بھی کروں گا لیکن آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا. عالم ہے سرگودا سے آیا ہے صحیح کی تونس نہیں کرنا. آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پر اعتبار. گھر جانا ہے اپنی مسجد میں جانا ہے جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا. میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں. انصاف یہ تھا کہ میں کہتا کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ چاہ کیونکہ میں خود علماء نہیں کہوں گا بالکل سفارش نہیں کروں گا. تیرے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا. تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا. تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا. بندے عالمی تو بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہے. تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے او چال ہے اٹھا. تو اتنا فراخ دل خطیب کدی نہیں لبنا. اتنا فراخ دل دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کسی عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے. سورت یونس کی آیت نمبر 31 نکالیے. انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندے عالمی کر کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ میں اور ترجمہ کروں بریلوی اور ترجمہ کروں میں اور ترجمہ کروں شیعہ اور ترجمہ کرے. ایسا نہیں ہو. جو ترجمہ میں کروں گا ہر عالم وہی ترجمہ. قرآن کے قریب آؤ تو صحیح یار. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو تو صحیح یار. قرآن تقدیریں بدلنے والی کتاب ہے یار. آپ قصوں کہانیوں خوابوں کشفوں کرامتوں کے پیچھے لگ گئے یار. آپ کو کس طرف لگا دیا ان لوگوں نے. قرآن کی طرف پلٹو نا. سورت کا نام میں نے کیا بتایا سورۃ یونس پارہ 11واں سورت یونس کی آیت نمبر 31. قل من یرزقکم من السماء والارض. عربی زبان بڑی آسان زبان ہے. انگریزی دا ایک لفظ بھی اردو چ استعمال نہیں ہوتا. تسی فر بول دے. انگریزی عربی کے 70% الفاظ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں. 70%. اس کے باوجود آپ کہتے ہو بھائی قرآن بڑا مشکل ہے. ساڑی سمجھوں انگلش لکھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو بولتے بھی ہو. جس کے 70% الفاظ. میں ایک سورت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. ذرا آپ اپنے دماغ کو تازہ کریں اور مجھے بتائیں میں نے کس سورت کا تذکرہ کیا. کس سورت کا. ذرا آپ دماغ تازہ کریں. حمد کا لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا. زور سے بولو ذرا. رب کا عالم رحمان رحیم بولو بولو مالک یوم عبادت استعانت صراط مستقیم انعام غضب ضلالت. کون صورت کا میں نے فاتحہ. سارے لفظ توڑی زبان. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں بھئی اے بڑی مشکل کتاب ہے اے ساری سمجھوں. اے مولویاں دا کام. ساڈا کام میں بے نمی دکان بڑھاؤ مولوی بلاؤ تے ختم پڑھاؤ. اللہ اللہ دے خیر سے. نیا مکان بناؤ مولوی بلاؤ اس میں ختم. ہمارا کام یہ ہے. دکان نئی بنائی ہے کارخانہ نیا بنایا ہے. ناراض نہیں ہوں گے میرے احباب. دکان نہیں بنائی ہے طالب علم آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے یار قرآن پڑھے برکت واسطے. سچی سچی گل کرو جڑے طالب علم قرآن پڑھ دیں. اگر پڑھ دیں
اگر وہ پڑھ دیں، ورنہ میں طالب علمی گزاری ہے سن چنگا پتا بھی کنجے پڑھ دیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں پورا تولا پڑھتے ہیں، ہے قرآن میں، شاباش شاباش، ہے قرآن میں، سودی کاروبار چھوڑ دو، ہے قرآن میں، اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہے قرآن میں، جھوٹ نہ بولا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ہے قرآن میں، بولتے کیوں نہیں، باڈی باری آئی تو بالکل چپ کر گئے، ہے قرآن میں، ہے۔ وہ دکاندار کہتا ہے طالب علمانو برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا، میں سودی کاروبار چھوڑنا، یہ تو سلوک ہے آپ کا قرآن کے ساتھ، یہ سلوک کیا اس قوم نے قرآن کے ساتھ۔ یہ ختموں والی کتاب ہے، جس کتاب کے پڑھنے پر میرے نبی کے دانت مبارک شہید ہوئے، سر مبارک زخمی ہوئے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، مشکل لفظوں کا ترجمہ میں کروں گا، آسان لفظوں کا ترجمہ آپ سے کروں گا۔ میرے پیغمبر ان سے پوچھ، مکے کے مشرکوں سے پوچھ، ابو جال سے پوچھ، یہ جو تیرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تیرے گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں نا، ان سے پوچھ من کون یرزقو، شاباش شاباش، روزی دیتا ہے، قوم تمہیں من السماء، آسمان سے بارش برسا کے، آسمان سے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے، آسمان سے چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے تیرے پھلوں میں ذائقے بھر کے، ان سے پوچھ میرے پیغمبر تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان سے، والارض، اے زمین تو روزی کنیے لگ دیئے، اے ساڑھے مولویاں نالو تسی جٹ چنگے جان دے، زمین سے کیسے روزی ملتی، ایک دانہ جب بو کے آتے ہو نا اور زمین میں گم ہو جاتا ہے، پھر وہ کونپل باہر نکلتی ہے، پھر اور بڑھتی ہے، پھر اور بڑھتی ہے، پھر اس پر کڑے اللہ چڑھانے شروع کر دیتی ہیں، پھر ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ ان مکے کے مشرکوں سے پوچھ میرے پیغمبر تمہیں روزی دینے والا کون ہے، تمہاری جھولی بھرنے والا کون ہے، پوچھ ان سے۔ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ یقیناً کہیں گے اللہ، کون ہے اللہ، کون کہہ رہا ہے، کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، بولو تو صحیح یار، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں یار، میں کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ہمیں روزیاں دینے والا کون ہے اللہ، ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے اللہ، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے، تمہیں میں کچھ نہیں کہتا کہ تم کیا کہتے رہتے ہو، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، میرے پیغمبر اب ان سے پوچھ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، سننے کی قوت کس نے دی، دیکھنے کی قوت کس نے دی، یہ نظر صرف اس کا نام ہے جو یہاں آنکھ لگی ہوئی ہے، اندر ایک کاکی ہے اس کا نام ہے آنکھ، اس سے آپ دیکھتے ہیں صرف، اس کے پیچھے ایک باریک رگیں ہیں، دھاگے سے زیادہ باریک، دھاگے سے زیادہ باریک، جن میں خون دوڑتا ہے، جو آپ کو بتاتا ہے یہ رنگ نیلا ہے، یہ سبز ہے، یہ پیلا ہے، یہ سفید ہے، وہ پیچھے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے۔ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا شوگر اکثر ہائی رہتی ہے تو پھر وہ رگیں لیک کرتی ہیں، جب وہ لیک کرتی ہیں تو دیکھنا کم ہو جاتا ہے، دیکھنا کم ہو جاتا ہے، پھر رنگوں کی تمیز، کتنا ایک نظام ہے کانوں کے اندر اور کتنا نظام ہے آنکھوں کے اندر، ان سے پوچھ یہ کانوں اور آنکھوں کا مالک
دیکھنے کی اور سننے کی قوت دینے والا کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ ان سے پوچھ، زندے سے مردہ نکالنے والا، مردے سے زندہ نکالنے والا، جاندار سے بے جان نکالنے والا، بے جان سے جاندار نکالنے والا۔ قدرت ہے نا، قدرت ہے نا، بے جان سے جاندار۔ انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا جاندار۔ مرغی جاندار ہے، اس کے اندر سے انڈا نکالا بے جان۔ انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا بے جان۔ نطفہ بے جان ہے، اسی سے بچہ بنا دیا۔ ان سے پوچھ، زندوں سے مردے، مردے سے زندہ، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار نکالنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ کہ یہ صفت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آگے سنو، اگر اللہ یوں پوچھنے لگ جاتے نا، یہ زمین کس کی، یہ آسمان کس کے، یہ پہاڑ کس کے، یہ بادل کس کے، یہ سورج کس کا، یہ چاند کس کا، یہ ستارے کس کے، یہ بارش برسانے والا کون ہے، اگر یوں پوچھنے لگ جائے نا اللہ، سارا قرآن تے سوالہ نال بھر جائے۔ میرے پیغمبر سارے سوالہ دا ایک کو سوال کر، من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کرنے کا کیا مطلب؟ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی جیل سے نکل رہا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی ہاں لڑکے ہی لڑکے، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کی ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے دیے، کسی کے دروازے بند کر دیے، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی بارش، پھر بارش رک گئی۔ یہ سارے جہان کی جو تدبیریں ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ مکے کے مشرکوں سے، یہ جواب میں کہیں گے کہ سارے جہان کی تدبیریں کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو ان میں کچھ نہیں آتا، آپ اپنے گریبان میں جھانکے اپنے فیصلے خود کریں۔ میں تو ابو جہل کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، یہ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ اس جہان کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ صحت دینے والا وہی ہے، بیمار کرنے والا وہی ہے۔ یہ میں نے ان کے عقائد کی بات کی، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، میں نے صبح ایک طویل سفر کر کے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنا ہے۔ ایک عمل میں مشرکین مکہ کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میرا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کا بھی۔ عمل کیا ہے؟ بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کو گرا کے نئے سرے سے بنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ ہم بھی مسجدیں بناتے رہتے ہیں، آپ کو بھی اتفاق ہوتا رہتا ہے، مسجدیں مختلف جگہوں پہ بنتی رہتی ہیں، چندے ہم بھی مانگتے رہتے ہیں، مدرسے کے لیے، جماعت کے لیے، مسجد کے لیے، تعمیر کے لیے ہم بھی مانگتے ہیں، سارے علماء مانگتے رہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے چندہ مانگا، سناؤں؟ مشرکین مکہ نے کہا بیت اللہ بڑھانا، بیت اللہ، ہر برادری اس میں حصہ ڈالے، حصہ حلال کی کمائی میں سے چندہ دینا، حرام دی کمائی اساں بیت اللہ تے نہیں لانی۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ سچی سی گل کرو، اتنے تھوڑی مسجد آ کے کسی بندے چندہ منگے ہوئے، اس آکھے ہوئے حلال دی کمائی چو دیویا ہے، حرام دی کمائی چو میں نہیں لینا، آکھیا کسی آئی تک
اس نہیں پتہ نہ میں آنکھاں تے لبڑا ہوں وہ کہتے ہیں آنے دو جس طرح آتا ہے لے آؤ. وہ ذخیرہ اندوز ہے, سود خور ہے, بلیک میلر ہے, پتہ ہے یہ بلیک میلر ہے, سود خور ہے, ذخیرہ اندوز ہے, پیسہ اس کے پاس ہے لیکن ہے حرام کا. وہ مدرسے والوں کو آ کے 20,000 روپے دیتا ہے, اے جی مدرسے واسطے ہے, تو پھر وہ عالم صاحب رسید کاٹ کے کہتے ہیں جزاک اللہ اور حرام کھانا کر اللہ تجھے جزا دے. کس کی جزا دے اللہ سے؟ اس کی جو ذخیرہ اندوزی سے کمائے ہیں, سود خوری سے کمائے ہیں. عمل دیکھا ہے مشرکین مکہ کا؟ بولو تو صحیح, دیکھا ہے عمل؟ کیسا عجیب عمل ہے. اگلی بات سنو. چندہ اکٹھا ہو گیا, میٹنگ بیٹھ گئی, بیت اللہ کی چھت بڑی تھی, چندہ تھوڑا تھا. اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بیت اللہ دی چھت چھوٹی کر لو, حرام دا پیسہ. انہوں نے کچھ حصہ باہر نکال دیا. یہ جو آپ بیت اللہ کے گرد گرد ایک دیوار دیکھتے ہیں جس کو ہم حتیم کہتے ہیں, حتیم, یہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں بیت اللہ کے اندر تھا یہ حصہ. یہ کس نے باہر نکالا تھا؟ بولو تو صحیح, مشرکین نے. کیوں باہر نکالا تھا؟ پیسے کیا تھے؟ کم تھے, اتنی چھت پڑ نہیں سکتی تھی. انہاں کیا حصہ باہر کر دو, حرام کا پیسہ نہیں لگانا. یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں. اللہ کو الہ بھی مانتے ہیں, الہ بھی. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو الہ نہیں مانتے. اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ الہ ہے. میں نئی جگہ پہ ہوں, میری تقریر کرنے کی عادت یہ ہے کہ میری تقریر آدھی سامعین کرتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں, اشارہ کیا کرنا چاہتا ہوں. یہاں بھی تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں. اختلاف اس میں نہیں تھا کہ اللہ الہ ہے, اس میں نہیں تھا. الا اللہ بعد میں ہے, الا اللہ بعد میں ہے. پہلے کیا ہے؟ شاباش شاباش. الا اللہ بعد میں ہے, پہلے کیا ہے؟ لا. اس کائنات میں کوئی نبی, ولی, پیر, فقیر, زندہ, مردہ, شجر, قبر, حجر, کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں ہے. یہ آپ کا کلمہ ہے, آپ اس کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. لا الہ. کیوں بھائی ذمہ دارو؟ جس برتن وچ دودھ پانا ہوئے وہ برتن پہلے پلیت ہوئے, اس وچ دودھ پاندے ہو؟ پہلے کیا کرتے ہو؟ صفائی کرتے ہو. مانجا لانا, مانجا کیا کرتے ہو؟ مانجنا. ہماری مائیں بہنیں اس کو مانجتی. چمک, پھر اس میں دودھ آئے. اللہ کہتے ہیں تیرے دل والے برتن میں میں اپنی توحید کا شربت ڈالنا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی جی صفائی کر. لا الہ. نکال سب کو باہر. کوئی الہ نہیں الا اللہ, مگر اللہ ہے. یہاں جو نوجوان بیٹھے ہو اور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, ناراض نہیں ہونا. تم جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہو نا, تم کہتے ہو مثبت بیان ہونا چاہیے تھا, منفی نہیں ہونا چاہیے. کہتے رہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ گل منفی نہیں ہونی چاہیے. تے کلمہ کتھوں شروع ہویا؟ شاباش شاباش. تیرا تا کلمہ ہی نفی تو ہے. مثبت تو بعد میں الا اللہ, شروع تو ہوا لا. کوئی الہ نہیں. میرے آقا کہتے تھے اللہ ہی الہ ہے. میرے آقا کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں, اللہ الہ اعظم ہے. اللہ الہ اعظم ہے.
اور جس طرح وزیر اعظم کے نیچے مختلف محکموں کے وزیر ہوتے ہیں، یہ صحت کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے، یہ قانون کا، یہ داخلہ کا، یہ خارجہ کا، جس طرح محکمے تقسیم ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ اختیار نیک بندوں کو۔ الہ اعظم تو وہی ہے اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے۔ اور میرے نبی کیا کہتے تھے؟ نہیں، میرے نبی شروع یہاں سے کرتے تھے، لا الہ، پڑھو تو صحیح یار، کیوں بھائی؟ یہ جو میرے نبی کا پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، یہی تھا نا، یہی مشن تھا۔ اس میں کہیں دور دور تک ہے کہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں نا، ان کی نظر و نیاز نہ دو، ہے کہیں؟ بولو تو صحیح، لا الہ الا اللہ۔ اس میں دور دور تک کہیں ہو کہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو، ہے کہیں؟ نہیں۔ اس میں کہیں تھا وہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں نا، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، انہیں مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں، ہے کہیں؟ بولو تو صحیح ہے کہیں؟ پھر مکے کے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کی نظر و نیاز نہ دو، میرا نبی یہ بھی نہیں کہتا ان کو مت پکارو، تمہارے نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ جواب تو میں دے دوں گا، اتنی گل تے دسو بھئی سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ کیوں تکلیف ہوئی؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، انہوں نے میرے نبی کو پتھر مارنے شروع کر دیے، میرا نبی خون میں نہا گیا، ایک اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے انت کذاب، دوسرا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے انت مجنون، تیسرا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے شاعر ہے، چوتھا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جادوگر ہے، پانچواں اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، جو جس کے منہ میں آیا بکتا چلا گیا، پھونکتا چلا گیا۔ کیوں؟ میرے نبی نے تو ان کے ٹھاکروں کا نام ہی نہیں لیا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو جواب بھی سنو ذرا۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے۔ کیا تھے؟ عربی دان۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، عربی ان کی مادری زبان۔ یہ مادری زبان پہ ایک لطیفہ یاد آیا یار، سکول میں بچے سے استاد نے پوچھا کہ یہ مادری زبان کیوں کہتے ہیں؟ ماں والی زبان، پدری زبان کیوں نہیں کہتے؟ باپ والی زبان؟ تو بچہ معصومیت سے کہتا ہے اماں ابے نو بولن ہی نہیں دیتے، اس لیے مادری زبان ہے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، بولو تو صحیح، وہ الہ کا مفہوم جانتے، وہ ان کو پتا تھا الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ جانتے تھے۔ انہاں ویکھیا پچھو لائے آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی۔ ہماری زبان کیا ہے؟ اردو، پنجابی، پشتو، سرائکی۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی ان کو الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مان۔ الہ کا معنی نہیں نہ مفہوم کی سمجھ نہیں آئی آپ کو۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، تھوڑی سی
میں نے لا الہ الا اللہ پر اپنے سرگودہ مسجد میں 40 قرآن پاک کے درس دیے تھے. میں نے مسئلہ الہ سمجھایا تھا 40 درسوں میں. آڈیو میں وہ محفوظ ہیں. اس زمانے میں ایک بدبخت کولی سے ہوں ویڈیو نہیں بنی, آڈیو محفوظ ہیں. بعض درس 1.5 گھنٹے کے تھے, یعنی 50 گھنٹوں میں نے مسئلہ الہ بیان کیا. لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. وہ 50 گھنٹوں والا مضمون ہو میں 10 منٹوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے, آپ کو لطف بڑھائے, آپ کہیں گے یہ الہ ہوتا ہے. لیکن آپ اس کو غور سے سنیں, اور میں جو بات کروں گا نا قرآن کے رنگ میں کروں گا, جو بات کروں گا قرآن کے رنگ میں کروں گا. 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں, 2 صفتیں صرف اللہ کی الہ ہی میں پائی جاتی ہیں. 2 صفتیں صرف کس کی ہیں؟ اللہ کی. الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی. میری طرف آپ توجہ رکھیں. پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں نا, تعظیم کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا. تعظیم کیا ہے؟ نظر و نیاز دینا. تعظیم کیا ہے؟ پکارنا, پکارنا. جس ہستی کی میں تعظیم کر رہا ہوں نا, میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی. یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی, یہ صرف الہ میں پائی. اسے تسلط غیبی حاصل ہے, وہ میری پکار کو, میرے حالات کو جانتا ہے, میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. عالم الغیب ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. انہو علیم بذات الصدور, سینوں کے راز جانتا ہے. کالا جنگل ہو, کالی رات ہو, کالا بادل ہو, اس جنگل میں کالے رنگ کا پتھر ہو, اس پہ کالے رنگ کی چیمٹی چلے, چیمٹی کیڑی. جنگل کالا, رات کالی, بادل کالا, پھر پتھر کالا, اس پہ چلنے والی چیمٹی کالی. جو چیمٹی ریتلے علاقے پہ چلے نا, پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتی, نہیں چھوڑتی. اللہ ایسا علیم ہے, اس چیمٹی کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے, اس کے چھوڑے ہوئے نشان کو دیکھتا بھی ہے. یہ صفت کس کی ہے؟ پھر الہ کون ہے؟ اللہ ہی کا ہونا. اللہ کے سوا یہ صفت کسی کو حاصل ہو نہیں. یہ پہلی صفت ہے الہ کی. الہ کی دوسری صفت ہے جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں, نظر دے رہا ہوں, نیاز دے رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, پکار رہا ہوں, وہ قادر ہے. میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. وہ مختار ہے, کل ہے. جو چیز اس سے مانگ رہا ہوں, دینے نہ دینے پر قادر ہے, قادر ہے. یہ دوسری صفت ہے الہ کی. اور یہ قادر ہونا, مختار ہونا, نفع نقصان کا مالک ہونا, یہ صفت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی قادر, قدیر, مقتدر نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی. جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں گی, اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا میں کسی کو الہ ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ جو میں نے تعریف کی ہے الہ کی, میں سرگودہ میں ہوتا ہوں تے میرے کو آن واسطے ویزا لین کی ضرورت کوئی. ہر جمعہ میں وہی پڑھاتا ہوں, مغرب کے بعد وہاں درس بھی دیتا. آپ آئیں, میں آپ کو قرآن سے 20 آیتیں دکھا
آئیں جس میں یہی دو صفتیں ذکر ہیں الہ کی، آپ آئیں. اور اگر یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سرگودا نہ آ سکیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا اور اللہ کو کہنا یا اللہ اس کو پوچھو اس نے الہ کی یہ تعریف کی تھی، اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تمہیں کھلی اجازت ہے رب کے سامنے میرا گریبان پکڑ. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی پکڑے، میں یہ چاہتا بھی کہ قیامت کے دن میرا گریبان اللہ کے سامنے کوئی پکڑے اور وہ کہے یا اللہ اس نے الہ کی یہ تعریف کی تھی، اس کو پوچھو اس کو کی دلیل ہے. میرا بڑا دل کرتا ہے میں رب کے سامنے الہ کی تعریف کروں. سبحان اللہ. اور قرآن کے رنگ میں کوئی پوچھے مجھ سے، صرف ایک حوالہ پیش کروں گا اس کے بعد آپ کی جان چھوڑ دے گا. سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے. سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 5، 6، 7 ہے. جائیے گھروں میں جس عالم کا ترجمہ اٹھا لیجئے، پھر کوئی پابندی نہیں آپ پر، جس عالم کا ترجمہ ہے. لیکن تھوڑا سا آپ کا نقد ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں. الہ کی کتنی صفتیں ہیں؟ 2. عالم الغیب ہونا، مختار کل. اب میں آیت پڑھوں گا تو آپ بتائیں گے اس میں کون سی صفت کا ذکر ہوگا، یہ آپ بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سمجھ آ گئی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. سب کا مالک وہی ہے. کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش. مختار کو اسی کا ہے، وہی مالک ہے، سب چیز اسی کی ہے. یہ پہلی صفت آ گئی مختار کل. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو بلند آواز سے بات کرے، اگر تو بلند آواز سے پکارے، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَيَخْفَى، وہ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہونا اسے بھی جانتا. یہ کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش. کیا عالم ہے، راز جانتا ہے، راز. اخفا، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز. مولا تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تیرے سمجھانے پہ بھی قربان جاؤں گا. راز کیا ہوتا ہے جی؟ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا، صرف مجھے پتا ہے، میری بیوی کو پتا نہیں، میرے دوستوں کو پتا نہیں، میرے بھائیوں کو پتا نہیں، میرے شاگردوں کو پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے. اس کو راز کہتے ہیں. یہ بڑی پوشیدہ چیز ہے، بڑی پوشیدہ چیز ہے. مولا اس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز تو اسے بھی جانتا ہے. اس سے زیادہ پوشیدہ کیا ہے؟ راز سے زیادہ پوشیدہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اللہ کہنا چاہتے ہیں جو راز تیرے دل میں آ گیا اور تو اس کو جانتا ہے، میں اس راز کو بھی جانتا ہوں. اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں. انہو یعلم السر اخفا. کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ 2. عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں. یہ 2 صفتیں ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں تو پھر تسلیم کرو لا الہ الا ہو. پھر مانو اس کائنات میں میرے سوا الہ بننے کے لائق. آپ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اور نہیں پڑھ سکتے تو آیت الکرسی پڑھیں. اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ لہ ما فی السماوات وما فی الارض
اسی کا ہے، اسی کا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورت قصص پڑھ لیں، سورت نمل پڑھ لیں۔ سورت نمل پڑھے، ہدہد کی وہ تقریر پڑھے جو سلیمان کے دربار میں ہدہد نے کی تھی۔ خدا دی قسم ہدہد نے انہی دو صفتوں کو ذکر کر کے کہا تھا لا الہ الا ہو۔ اگر یہ دو صفتیں اللہ کی ہیں تو پھر اس کائنات میں اللہ کے سوا الہ بننے کے لائق